صبح سورج نکلنے سے پہلے بستر چھوڑ دیا کرو، کیونکہ رزق اسی وقت تقسیم ہوتا ہے اور دیر سے اٹھنے والوں کے نصیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ گھر آئے مہمان کو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجو، چاہے پانی کا گلاس ہی کیوں نہ پلاؤ۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جب گھر میں کوئی بڑا داخل ہو تو تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرو، ان کی دعا تمہاری تقدیر کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ پر سویا کرو، اس سے برے خواب نہیں آتے۔ کبھی بھی سوئے ہوئے انسان کو جھٹکے سے مت جگاؤ، بلکہ اسے پاؤں کے انگوٹھے سے آہستہ سے ہلا کر یا پیار سے پکار کر جگاؤ۔ جھٹکے سے جاگنا دل اور دماغ کے لیے زہر ہے۔ انسان کی اوقات بس اتنی ہے کہ اسے ایک مچھر ہلاک کر سکتا ہے، ایک پریشانی پاگل کر سکتی ہے اور ایک لمحے کا حادثہ مٹی بنا سکتا ہے۔ پھر بھی اس کے تکبر کا حال دیکھو۔ ہوس وہ اندھا کنواں ہے جسے پوری کائنات کی دولت بھی نہیں بھر سکتی، سکون صرف شکر گزاری میں ہے۔ تکبر وہ واحد بیماری ہے جس کا مریض تو سکون میں ہوتا ہے مگر اس کے ارد گرد والے عذاب میں ہوتے ہیں۔ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ آج کل کے کچھ لوگ مخلص دوست نہیں ڈھونڈتے بلکہ مخلص غلام ڈھونڈتے ہیں جو ان کی ہر غلط بات پر جی حضوری کرے۔ اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے دانہ پانی ضرور رکھا کرو، بے زبان جانوروں کی دعائیں بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں۔ وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا، یہ صرف انسان کو بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اسے مٹی کی قدر بھی نہیں رہنے دیتا۔ برا وقت ایک چھلنی کی طرح ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سے کچرا نکال دیتا ہے، اور صرف وہ لوگ بچتے ہیں جو واقعی مخلص ہوتے ہیں۔ وقت جب کسی کو ٹھوکر مارتا ہے تو وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا، اس لیے جب انسان کا وقت اچھا ہو تو اسے زمین پر ہی رہنا چاہیے۔ میٹھا لہجہ اور کڑوے دل والے لوگ بڑے خطرناک ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو گلے لگا کر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا ہنر جانتے ہیں۔ رات کو بے چینی ہونا یہ شدید ذہنی دباؤ، معدے کی خرابی یا خون کی کمی کی نشانی ہے۔ الفاظ تو بدل جاتے ہیں مگر لہجے کی کڑواہٹ روح تک کو زخمی کر دیتی ہے اور یہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ شرافت کا لباس پہن لینے سے کوئی شریف نہیں ہوتا۔ انسان اپنی گفتگو اور دوسروں کو دی گئی عزت سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی اصلیت اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے لہجے سے پہچانی جاتی ہے۔ لہجہ میٹھا ہو تو کڑوی بات بھی دوا بن جاتی ہے۔ کپڑے پہنتے وقت ہمیشہ دائیں آستین سے شروع کرو اور جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں ڈالو، یہ سنت بھی ہے اور کامیابی کی علامت بھی۔ کامیابی کا مطلب بہت زیادہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کے چلے جانے پر دکھی ہوں، آپ کے بچائے ہوئے مال پر نہیں۔ امیر وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ امیر وہ ہے جس کو کسی چیز کی ہوس نہ ہو۔ اعتبار ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کی گونج پوری زندگی سنائی دیتی ہے۔ جس پر اعتبار اندھا ہو اس کا دیا ہوا دھوکہ آنکھیں کھول دیتا ہے۔ سانپ اگر گھر میں آ جائے تو لوگ اسے مار دیتے ہیں، لیکن وہی سانپ اگر آستین میں چھپا ہو تو وہ انسان کو مار دیتا ہے۔ اپنوں کی غداری غیروں کے زخم سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ جس پر اعتبار حد سے زیادہ ہو اس کا دیا ہوا دکھ بھی حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ مصیبت میں انسان اکیلا نہیں ہوتا، اس کا صبر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر صبر چھوڑ دو گے تو واقعی اکیلے ہو جاؤ گے۔ جس شخص کو سچ بولنے کی عادت ہو اسے یادداشت تیز رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تقدیر پر شکوہ وہی کرتے ہیں جنہیں رب کی حکمت پر یقین نہیں ہوتا۔
اللہ نے تمہارے لیے وہ چنا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہے، چاہے وہ تمہیں آج برا لگ رہا ہو۔ خاموشی وہ بہترین جواب ہے جو کسی بدتمیز کے منہ پر سب سے زور سے لگتا ہے اور اس کا نشان بھی نہیں پڑتا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن کی کھڑکی صاف کر لے تو ہر منظر خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ کچھ رشتے مخلص ہو کر بھی ہار جاتے ہیں کیونکہ سامنے والا صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی اس طرح جیو کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں برا کہے تو یقین نہ کرے۔ تمہاری اصل قیمت تمہارا وہ ہنر ہے جو تمہارے دشمن کو بھی تمہاری تعریف کرنے پر مجبور کر دے۔ رزق کی کمی بندے کو اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا دوسروں کا زیادہ رزق دیکھ کر وہ دکھی ہوتا ہے۔ ہم سب دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ کاش ہم اپنی غلطیوں کے وکیل بننے کے بجائے ان کے جج بن جاتے۔ پیسہ تو جاہل بھی کما لیتا ہے، مگر تمیز اور تہذیب صرف وہی سیکھتا ہے جس کی تربیت اعلیٰ ہو۔ باتھ روم میں ننگے سر مت جایا کرو اور وہاں باتیں کرنے سے پرہیز کرو، یہ دماغی کمزوری اور وسوسوں کا باعث بنتا ہے۔ جس گھر میں صبح سویرے سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے اور پرندوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے، وہاں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی اور نہ ہی کوئی نفسیاتی بیماری ڈیرا ڈالتی ہے۔ کھانے کے بعد اپنی پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا کرو۔ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے والے کے گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوتی۔